ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس وقت بادشاہ نے مصر کے تمام معززین کو بلوایا اور یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سامنے رکھی اور سب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وزیر خزانہ وزیر زراعت یوسف علیہ السلام کو بنا دوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی خود فرما دیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا جو ہے وزیر بنا دے، یعنی وزیر خزانہ وزیر زراعت بنا دے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں عوام کے ٹیکس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور میں علیم بھی ہوں، بہت سا علم ہے، جانتا ہوں کہ اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا اور سب کچھ یوسف علیہ السلام پر چھوڑ دیا۔ آپ جانے اور مصر جانے اور قحط جانے اور فراوانی جانے، آپ ہی اس کام کو بخوبی احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں، یہ سب کام آپ ہی کریں۔ تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی۔ جو قیدی جیل سے رہا ہوئے وہ یوسف علیہ السلام سے بہت بڑی عقیدت محبت رکھتے تھے، تو وہ سب یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے آ گئے اور آرزو ظاہر کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے دور نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اچھی بات، اب مجھے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اللہ نے جو مجھ پر ذمہ داری سونپی ہے اس کو میں نے نبھانا ہے۔ آپ جیسے خیر خواہ اور جو ہے اچھے لوگ مجھے ضرورت بھی ہے، جو میرا اس کام میں ہاتھ بٹائیں گے، میرا دست بازو بنیں گے۔ تو آپ نے ان کو رکھ لیا اور خوشی ہوئی۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ مالک بن زار، جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کو بیچ دیا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ میں نے ایک نبی خدا کو بیچ دیا ہے، بہت پریشان ہوا۔ اس نے تہیہ کیا کہ میں اب یوسف علیہ السلام کو لے کر ہی جاؤں گا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے ملاؤں گا۔ تو وہ مصر میں رہ گیا، وہ گھر نہیں گیا، سب کو بھیج دیا اور یوسف علیہ السلام کی تلاش میں کہ کوئی مجھے موقع ملے، کوئی مجھے طریقہ کار ہو کہ میں یوسف علیہ السلام کو پوطیفار سے لے لوں اور جا کر اپنے اس کے باپ کو ملا دوں۔ تو وہ اس تلاش میں تقریباً 20 سال جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی تلاش میں رہا۔ یوسف علیہ السلام تو جیل میں چلے گئے تھے، تو جیل کے نکل آنے کے بعد وہ مالک بن زار بھی تلاش کرتا کرتا وہ بھی آ گیا اور یوسف علیہ السلام کے ایک جو ہے دروغے سے پوچھا، دربان سے پوچھا، یوسف علیہ السلام ہے، وہ میرے دوست ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب اس نے نگہبان نے بتایا تو یوسف علیہ السلام نے بھی آرڈر جاری کیا کہ اس کو تلاش کرو، جہاں کہیں ملے بصد احترام اس کو لے کر میرے پاس آؤ، باقی وہ میرے دوستوں میں سے ہے، وہ میرے بزرگوں میں سے ہے۔ تو واپسی میں مالک بن زار بھی مل گیا۔ جب وہ قید والے ملنے کے لیے آئے، مالک بن زار بھی آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور اتفاق دیکھیں کہ وہ ایک نیمی سابو تھا جو بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھیلتا تھا اور بچپن کا بہترین خیر خواہ دوست تھا، بہت اچھا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کرتے، وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا۔ جب زلیخا جیل سے آزاد ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نے ہمیں بھی جیل سے آزاد کرایا اور زندان زاویرہ کے قیدیوں کو بھی یوسف علیہ السلام نے آزاد کرا دیا۔ تو اس نے ایک محبت میں آ کر
کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے تو کئی قیدیوں کو آزاد کیا، اور جناب اعلیٰ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ اس کا وہی ایک غلام تھا، نوکر تھا، نیمی سابو، اس کو بلا کر اس نے بھی آزاد کر دیا کہ جاؤ، یوسف علیہ السلام اگر آزاد کر سکتے ہیں تو میں ان کی ادا کو کیوں نہ اپناؤں، میں بھی آپ کو آزاد کرتی ہوں، تو چلا جا۔ تو وہ اس نے کہاں جانا تھا؟ وہ سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ جب تینوں قسم کے آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، زندان زاویرہ کے قیدی، مالک بن زار اور نیمی سابو، تو یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سب کو بٹھا کر واز کی، تبلیغ کی، بھی تم میرے ساتھ رہو اور میرے ساتھ کام کرو، اور جناب اعلیٰ اس نظام کو چلانے کے لیے میرے معین و مددگار بنو۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے مصر کے نظام کو چلانے کے لیے، بادشاہت کو چلانے کے لیے ضروری قوانین بنائے اور ان کی ذمہ داریاں لگائیں اور ان کو ان پر مقرر کیا۔ ایک قانون تو یہ نافذ کیا کہ بھئی پورے مصر میں مجھے آگاہ کرو غریب کون ہے، امیر کون ہے، اور غلام کتنا ہے، اور غلاموں کے آقا کتنا ہے، یعنی کون امیر ہے کون غریب ہے۔ اور جو آدمی اس مصر کی زمین کو کاشت کرے گا، اب بارشیں ہوگی، زمین قابل کاشت ہوگی، پتھر پر بھی دانہ ڈالو گے تو وہ بارآور ہوگا، اگائے گا، فراوانی آئے گی۔ جو آدمی جتنا کاشت کرے گا 5واں حصہ حکومت مصر کو وہ خراج دے گا، یعنی ٹھیکہ دے گا، 5واں حصہ۔ باقی جو اس کی آمدنی ہوگی وہ اپنا خرچ رکھ کر وہ باقی غلہ خوشوں سمیت حکومت مصر کو دے دے اور وہ حفاظت کرے گا، اس کے وہ پیسے لے لے۔ تو یہ قانون نافذ کیا کہ بھئی جاؤ، یہ اس طریقے سے اپنا جو ہے نا نظام بناؤ، جو خراج دے، جو ٹھیکہ پہلے دے دے، جو پہلے پیسے جمع کرا دے، وہ 1 سال کے کرائے گا تو 2 سال کا ٹیکس معاف ہوگا، 2 سال کے کرائے گا تو 4 سال کا ٹیکس معاف ہوگا۔ تو لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے ٹیکس پہلے ادا کر دیں گے، پہلے پیسے جمع کر لیں گے، تو خزانے پر اثر نہیں پڑے گا۔ وہ بیج جو خرید کرنا اور جو اس کے غلہ گودام بنانے، اس میں پیسہ خرچ آ جائے گا اور حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آسانی سے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مالک بن زار کو سب کے اوپر جو ہے نا وہ افسر مقرر کیا کہ سب کی نگہبانی یہ کریں گے، رابطے کا کام یہ کریں گے، آپ کو جو سمجھائیں اس پر عمل کرنا، میری طرف سے آپ تک پیغام یہ پہنچائیں گے۔ تو یہ سارا نظام شروع کرا دیا، ٹیکس وصول کیا، اور جناب اعلیٰ یوسف علیہ السلام نے 7 غلے کے بڑے بڑے گودام تعمیر کرائے، جس میں 1 سال کی خوشوں سمیت گندم جمع ہو سکے اور اس کی حفاظت بھی رہے، نہ بارش متاثر کرے نہ زمین کی نمی متاثر کرے، اور اسی طرح 7 سال تک جو ہے وہ غلہ جمع ہوتا رہے۔ ایک گودام سے پھر جو ہے نا لے کر 1 سال کے لیے خرچ کریں، اس کا اندازہ بھی رہے گا کہ ایک گودام کو 1 سال میں خرچ کرنا ہے، اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا، اور گندم بھی جو ہے وہ ذخیرہ ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنی جو ہے تعمیر کا اور اپنے کام کا آغاز شروع کیا اپنے ان دوستوں کے سامنے۔ ادھر جب پتہ چلا کاہنان معبد کو کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، وہ غلہ ذخیرہ کر رہے ہیں اور جناب اعلیٰ خرید رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ باغی ہونے پر آمادہ کیا کہ آپ حکومت کا ساتھ نہ دیں، غلہ ان کے پاس نہ جمع کرائیں، یہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو زیادہ رقم لے کر واپس کریں گے، تو آپ اپنے گھر میں ذخیرہ کریں۔ تو لوگ جو ہے خوشوں سے صاف کر کے اپنے گھر جمع کرنے لگے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ کاہنان معبد روک رہے ہیں، عدم تعاون کے لیے اکسا رہے ہیں، وہ تعاون نہیں کر رہے،
تو یوسف علیہ السلام نے پھر ایک واز فرمایا، سب کو جمع کر کے ایک واز کیا کہ دیکھو تم غلہ اپنے پاس جمع کر رہے ہو، اگر کسی وجہ سے ضائع ہو گیا تو جو ہمیں گندم نہیں دے گا، غلہ نہیں دے گا، حکومت مصر اس کو نہیں دے گی، جو ہمارے پاس جمع کرائے گا ہم اس کو دیں گے، ہم اس کے ذمہ وار ہیں، جو ہمیں نہیں دے گا وہ اپنا ذمہ وار خود ہے، اپنی موت کا، اپنی ہلاکت کا۔ اگر قحط آ گیا اس کے پاس نہ ہوا تو حکومت مصر اس کو غلہ نہیں دے گی۔ بہرحال پھر بھی کچھ لوگوں نے دیا، کچھ نے نہیں دیا، تو اس طریقے سے غلہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے خوشوں سمیت جمع کیا۔ لیکن کام کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا جو اس کے اللہ نے اس کو بتایا تھا، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، کہ اس کو خوشوں سمیت رکھ دو۔ خوشوں سمیت رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیمک اور باقی جراثیم اس کو نہیں کھاتے، وہ صحیح سالم حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں بتایا، نہ معبد والوں کو، نہ بادشاہ کو، نہ کسی کو، تاکہ اس کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پوچھتے تھے کہ خوشوں سمیت کیوں جمع کر رہے ہو، تو بتاتے تھے بھائی توڑی بھی تو کام آنی ہے نا، جانور بھی تو کھائیں گے، جانور بھوکے مر جائیں گے تو توڑی جانوروں کے کام آئے گی، غلہ بندوں کے کام آئے گا۔ تو یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی، تو یوسف علیہ السلام اسی طریقے سے غلہ جمع کرتے رہے اور 7 سال تک وہ 7 گودام بھر لیے، اور بڑے طریقے سے جو ہے نا اپنی حکمت عملی سے ان 7 سالوں کو گزارا۔ ان 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام کے اوپر اور بھی قاتلانہ حملے ہوئے، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔